بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ سب سے پہلے تو اہل وطن کو عید مبارک، بہت زیادہ امید ہے آپ نے قربانی بھی کر لی ہوگی اور قربانی کا گوشت بھی تقسیم کر لیا ہوگا، کیونکہ کافی وقت گزر چکا ہے۔ جن کو قصائی جو ہے بر وقت ملے وہ تو کافی خوش و خرم نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا کام جو ہے وہ بآسانی اور ان ٹائم ہو گیا، اور جن کو قصائی نہیں ملے وہ بہرحال پریشان ہوں گے۔ بہرحال جی، جن کی قربانی ہو گئی ہے اور جن کی ہو جائے گی، اور سب کو بہت بہت مبارک اور اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ لیکن ایک بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ کم سے کم کھائیے گا اور فریج میں زیادہ نہ رکھیے گا۔ زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب جو مستحق ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، تاکہ ایک تو وہ اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شریک کریں جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت لوگوں کو کہا ہے کہ وہ قربانی دیا کریں۔ تو امید ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ میں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ میں نے بھی اپنے فریج میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ سارے کا سارا جو ہے وہ تقسیم کر دیا اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، عزیز و اقارب میں، جو بھی لوگ ہیں اس کے اکارڈنگلی۔ تو لہٰذا جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو پھر ایک بار پھر عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان فیملیز کے ساتھ بہت ہی اظہار ہمدردی، افسوس بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اظہار ہمدردی زیادہ ہے کہ جن کے پیارے بے گناہ اور بلا وجہ سیاسی بنیادوں پہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہوا ہے، ان سب فیملیز کو، خواہ وہ کارکن ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، خواہ وہ میڈیا پرسنز ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کی فیملیز کو کے ساتھ اظہار ہمدردی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل بھی عطا کرے، اور ان کے پیارے جو ہیں وہ بہت جلد از جلد جو ہیں وہ رہا ہوں اور ان کے گھر واپس آئیں، خیر و عافیت سے واپس آئیں۔ خاص طور پہ اور ایک اور خبر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے، وہ ہمارے بھائی دوست، ان کی اہلیہ نے بھی صبح ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے بڑی ان کی جو گفتگو تھی وہ پڑھنے والی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو اغوا کار ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں دل ہے یا رحم ہے یا نہیں ہے، ان کے سینے میں پتھر ہیں کیا ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرے، کیونکہ خبر آئی، ہارون رشید صاحب نے سب سے پہلے یہ خبر دی اور انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں اور بہت جلد وہ پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے ٹویٹ کی، جس کے بعد ایک بہت زیادہ ہوا جی، بہت زیادہ بات پھیلی، اور اتنی پھیلی کہ سب کے سب پریشان ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر پہنچے نہیں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ رہا ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال پھر کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، وہ خبر درست نہیں ہے۔ پھر ان کے بھائی کی طرف سے پتہ چلا مختلف ٹویٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس کے بعد پھر ہارون رشید صاحب نے تصحیح کی، انہوں نے کہا کہ توقع تھی کہ عمران ریاض کو آج رہا کر دیا جائے گا، نہیں کیا، کبھی تو کریں گے، جتنے زیادہ دن رکھیں گے نقصان انہی کا ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ افسوس، عمران ریاض کی رہائی کی اطلاع غلط ثابت ہوئی، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ ان کے والد محترم کا پیغام ملا ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچے، شاید یہ ایک پرانا کلپ تھا جس پر یقین کر لیا، مغالطہ اس لیے ہوا کہ کل رات کسی نے بتایا تھا کہ کسی وقت بھی وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ تو میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اسی طریقے سے ہمارے دوست، ہمارے شہید ارشد شریف، وہ بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی، ان کی فیملی کے ساتھ بھی، ان کی شہید کی والدہ کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی اظہار افسوس، اظہار ہمدردی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور عید کی خوشیاں تو واپس نہیں آ سکتی، ارشد شریف واپس نہیں آ سکتے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ان کے قاتل جو ہیں وہ بہت جلد منظر عام پہ آئیں اور عبرت کا نشان بنیں اور کیفر کردار تک پہنچیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، عید کے دن بھی جی، جو پولیٹیکل سچویشن ہے، عید کے روز بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، خاص طور پہ پی ڈی ایم، وہ بہت ہی عجیب و غریب، میرا خیال ہے کہ نفسیاتی مریض بن گئی ہے، اور نہ صرف نفسیاتی مریض بلکہ ان کے اعصاب پہ بھی حملہ آور ہیں لوگ جو ہیں، اور وہ حملہ آور ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، وہ ان کے اعصاب پہ سوار ہو چکے ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس کی ریزن ہے کہ عید کے دن بھی
وزیر دفاع نے جو گفتگو کی وہ عید کے دن بھی انہوں نے خطاب فرمایا، تو اس میں بھی خاص طور پہ ذکر کیا گیا عمران خان کا اور 9 مئی کا، 9 مئی کے حوالے سے. اور 9 مئی کے حوالے سے ان کو پتہ نہیں کیا خطرہ ہے کہ 9 مئی کو اگر کچھ نہ کچھ صاف شفاف تحقیقات ہو گئیں تو ان کا کوئی کام خراب ہو جائے گا اور کوئی بے نقاب ہو جائیں گے کچھ ایسے لوگ جو کہ اب تک چھپے ہوئے ہیں اس 9 مئی کے حادثے کے پیچھے. اور 9 مئی کا واقعہ ایک پورا کا پورا ایک اب تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور کچھ فوٹیجز بھی آ رہی ہیں اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور کچھ سوشل میڈیا پہ اب وائس نوٹس جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، ان میں بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ 9 مئی کے اندر جو اصل معاملہ ہے یہ ضرور زیر بحث آنا چاہیے کہ 9 مئی سے پہلے کیا تھا اور 9 مئی کے بعد کیا ہوا. 9 مئی سے پہلے یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی مضبوط ترین، اور مضبوط ترین تو پہلے بھی تھی، مقبول ترین بھی تھی اور مضبوط ترین بھی تھی. عمران خان ناقابل شکست تھے اور ان پہ کسی قسم کا کوئی داغ نہیں تھا، نہ ان کی پارٹی پہ نہ ان پہ. پالیسیز کے حوالے سے، تشدد کے حوالے سے کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں تھا، کوئی ایسا جرم نہیں انہوں نے کیا تھا کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ جناب ان کی جو مقبولیت ہے وہ ماند پڑ سکتی ہے. اس لیے اور پھر وہ جمہوری طریقے سے اپنے جو اچیومنٹس ہیں، جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، پرامن طریقے سے، پیسفلی وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے اور الیکشن کی طرف جا رہے تھے. اور آئینی ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹس میں وہ ریلیف حاصل کر رہے تھے، اور وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ میرٹ پہ تھے. اور جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات 14 مئی کی تاریخ آ چکی تھی، اور 14 مئی سے پہلے ہر چیز 14 مئی سے پہلے ان کے نزدیک وہ بہت ہی قریب تھے، اور 14 مئی پہ عمل نہیں کرنا تھا گورنمنٹ نے، اور اس کے بعد وہ ایک رابطہ عوام مہم شروع کرنے لگے تھے 14 مئی کے بعد، تاکہ 14 مئی گزر جائے تو اس کے بعد انہوں نے رابطہ عوام مہم شروع کرنی تھی، لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کرنی تھی. اور انہوں نے 9 مئی سے پہلے ہی 8-7 تاریخ کو اناؤنس کر دیا تھا اپنا شیڈول، اور وہ 9 مئی کو یہ تاریخ سے فارغ ہوتے تو انہوں نے 10 تاریخ کو جلسہ تھا ان کا، 11 تاریخ کو تھا ان کا، 12 کو تھا، 13 کو تھا، 14 کو تھا. اور یہ سارے کے سارے ان کے جلسے جو ہیں وہ پنجاب میں رکھے ہوئے تھے. اٹک میں بھی تھا، پنڈی میں بھی تھا، گجرانوالہ میں بھی تھا، فیصل آباد میں بھی تھا، مختلف شہروں میں انہوں نے یہ جلسے رکھے تھے. اور 14 مئی آخری تاریخ تھی. 14 مئی گزرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس نے اس کے بعد پھر فردر ایکٹ کرنا تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے 9 مئی، تو 9 مئی کو جب وہ نکلے ہیں، تو یہ تو میں آپ کو ایک مین پوائنٹس بتا رہا ہوں، اور اس میں اور 9 مئی کو جب وہ نکلے ہیں 9 مئی سے پہلے صبح، تو ان کو اس بات کا اندازہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان پہ اٹیمپٹس کی گئیں، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ان پہ آپریشن کیا گیا، بلکہ ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، 2 دفعہ جان لینے کی سنجیدہ کوشش کی گئی، جس میں وہ بال بچے. اس کے بعد 9 مئی کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اور ان کو جس طریقے سے عدالت کے دروازے توڑ کے گرفتار کیا جاتا ہے، کھڑکیاں شیشے توڑ کے اور وکلا کو زخمی کر کے ان کے سر پہ ڈنڈا مار کے عمران خان کے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو وہ ایک تھا. اب پاکستان تحریک انصاف آلریڈی ایک احتجاج کا پلان وہ رکھتی تھی، اور انہوں نے احتجاج کرنا تھا عمران خان کی گرفتاری پہ، اور وہ احتجاج بھی پیسفل تھا، پرامن تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں تھا، اور وہ ویل آرگنائزڈ احتجاج تھا، اور اس میں وہ سارے کا سارا پلان کر کے بیٹھے تھے، اس میں کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی، کوئی کچھ اور نہیں تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے مخالفین کو اس بات کا علم تھا کہ جیسے ہی ہم گرفتار کریں گے تو وہ ایک توجہ حاصل کریں گے عالمی برادری کی، لہٰذا وہ انہوں نے یہ کام کیا کہ جیسے ہی وہ ان کو گرفتار کرنے کا بھی ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے لوگ مشتعل ہوں، اور دوسرا اس کا ایسا ریئیکشن کروایا گیا یا آ گیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ہوا وہ سارے کا سارا بالکل ایک اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو تو کم از کم نہیں پہنچا. اور اسی لیے چودھری اعتزاز احسن صاحب
نے بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں، وہ اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. لیکن پھر 9 مئی کے بعد کیا ہوا؟ 9 مئی کا جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد 9 مئی کے اندر سے، اس واقعے سے 2 دن یہ ہوا، اور اس میں پولیس نظر نہیں آئی، اس میں QRF نظر نہیں آئی، اس میں ایلیٹ فورس نظر نہیں آئی، اس میں آگ بجھانے والے نظر نہیں آئے، اس میں ریسکیو والے نظر نہیں آئے. اور یہ سارے واقعات جو ہیں، پورے کا پورا احتجاج آئی جی صاحب یا سیف سٹی پروجیکٹس، سیف سٹی کیمراز میں یہ سارے کا سارا مانیٹر ہوتا رہا، اور وہ دیکھتے رہے، اور اس واقعے کو روکا نہیں گیا، اور کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی گئی. اور پھر جو مشکوک فوٹیجز نظر آئیں کہ جس طریقے سے گاڑیوں سے لوگ اتر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے اور وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے وہ اناؤنس کر رہی ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، واپس آ جائیں، نکل آئیں، اس طرح کے کام جو تھے. پھر 9 مئی کے بعد کیا ہوا؟ 9 مئی کے بعد اب اس کی 9 مئی کی بنیاد پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی کوشش کی گئی. اس دوران کچھ اور بھی چیزیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو کسی وقت بتاؤں گا، بالکل ایک ٹائم لائن سامنے رکھ کے کہ کس طریقے سے یہ سارے ایونٹ ہوئے. اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل جو مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کی، اور سب سے پہلے پی ڈی ایم اور مولانا اور مسلم لیگ نواز یہ بہت زیادہ پیش رہے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تو 9 مئی کے بعد وہ سارے کا سارا نمبر 1 14 مئی کے معاملات تھے وہ رک گئے. 14 مئی کا معاملہ رکا، اس کے بعد 14 مئی کو پھر سپریم کورٹ ساری کا سارا معاملہ ہی وہ پھر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن گیا، اور امن و امان کا مسئلہ بن گیا، اور الیکشن خود بخود ہی پھر پوسٹ پون ہو گئے. 14 مئی سب کے ذہن سے نکل گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذہن سے بھی، اور اس طرف لہٰذا سب سے پہلا فائدہ 14 مئی کو ہوا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن چلا گیا، وہ پوسٹ پون ہو گیا، اور سپریم کورٹ جس نے اگلی کارروائی کرنی تھی وہ کارروائی نہیں ہو سکی. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب بھی زیر عتاب آئے، پھر پاکستان تحریک انصاف کا ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع کر دیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اس میں بے گناہ لوگ، زیادہ سیاسی قیدی، خود وزیر داخلہ نے ایڈمٹ کیا کہ سیاسی قیدی بہت ہیں، اور 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو مزید کچھ اس بارے میں بتاؤں گا، ایک ٹائم لائن سامنے رکھتے ہوئے کہ 9 مئی کا فائدہ کیا ہوا، کس کو ہوا، اور نقصان کس کو ہوا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.